السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سلطان راہی کو کس طرح قتل کیا گیا تھا اور یہ انکشاف کس نے کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوجرانوالے کے جو اس وقت ایس پی تھے علی احمد خان صاحب، اس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس قصے کو باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ گوجرانوالہ میں ایس پی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو اس کو پتہ چلا کہ فلموں کے مشہور اداکار سلطان راہی صاحب کا قتل ہو گیا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر اس جگہ پر گوجرانوالہ کا جو بائی پاس ہے اور غالباً اس کے ساتھ ایک پٹرول پمپ بھی ہے اور ایک مل بھی ہے اور ایک وہاں پر یادگار ٹالی ہے جس کے نیچے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہاں پر ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ طور پر کیمپ لگا دیا تھا اور مکمل طور پر میں نے اپنی طرف سے انکوائری کی تھی۔ تو اس وقت جو ڈرائیور ساتھ تھے حاجی صاحب، غالباً اس کا نام ہے حاجی اسلم صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گوجرانوالہ بائی پاس پر پہنچے تو ہماری گاڑی پنچر ہو چکی تھی۔ تو اسی دوران ٹائر تبدیل کرنے کے لیے میں گاڑی کے نیچے چلا گیا، یعنی کہ آدھا نیچے تھا آدھا باہر تھا، میں جیک وغیرہ لگا رہا تھا اور سلطان راہی صاحب سڑک پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی گاڑی میرے اوپر سے نہ گزر جائے۔ تو اسی دوران ایک فائر کی آواز آئی اور اس دوران سلطان راہی صاحب کا قتل ہو گیا۔ اور یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب سلطان راہی کے پاس ایک ڈاکو آیا، اس کے پاس پسٹل تھی، تو اس نے پسٹل سلطان راہی کے سر پر رکھی تھی۔ تو سلطان راہی چونکہ ایک بہادر آدمی تھی، اس نے فطرتاً اور عادتاً اپنا منہ اس کی طرف پھیرا اور جھٹکے کے ساتھ اس کے پستول کو پکڑنے کی کوشش کی۔ تو یقیناً وہ ڈاکو ڈر گیا ہوگا اور اس کے ہاتھ سے جو پسٹل کا فائر تھا وہ آن ہو گیا۔ تو وہ جو سلطان راہی کو فائر لگا تھا وہ منہ میں لگا تھا اور ادھر سے گردن کے اوپر سے تھوڑا یعنی پچھلی سائڈ سے آر پار ہو گیا تھا۔ تو یہ سلطان راہی صاحب کا سمجھو کہ بہت ہی افسوسناک قتل ہوا تھا۔ بات بتاتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں واقعی یہ حقیقت تھی کہ یہ جو علاقہ تھا جہاں پر ڈکیتیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس جگہ پر جہاں پر سلطان راہی کا قتل ہوا تھا، تو یہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی، یہ ایک خطرناک جگہ تھی، ڈاکوؤں کی جگہ تھی اور ڈاکو اس جگہ پر ہمیشہ گھات لگا کر بیٹھتے تھے کہ جب بھی کوئی گاڑی پنچر وغیرہ ہو جاتی تھی تو اس کو لوٹ لیتے تھے۔ تو یقیناً اس جگہ پر انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی جس طرح کیل وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگا رکھے ہوں گے تاکہ جو ادھر کوئی گاڑیاں وغیرہ وہ زیادہ سے زیادہ پنکچر ہو جائیں اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کر سکیں۔ تو یہ ہے حقیقت جو ایس پی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گوجرانوالہ کے اس علاقے میں ان دنوں روٹین کے مطابق بہت زیادہ ڈکیتیں ہو رہی تھیں اور بہت زیادہ ڈکیت تھے جو گوجرانوالہ کے بائی پاس کے ارد گرد کے علاقے میں دن کے وقت روپوش ہو جاتے تھے اور رات کے وقت یہ ورتاتے کرتے تھے۔ تو بدقسمتی سے سلطان راہی اسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکو نے خود وہاں پر کوئی کیل وغیرہ لگائے تھے یا سمجھو کہ بائی چانس گاڑی پنچر ہو گئی تھی۔ تو اس طرح گاڑی پنچر ہو گئی اور ڈرائیور جو حاجی اسلم صاحب تھے وہ نیچے ٹائر تبدیل کرنے کے لیے گزرے، سلطان راہی صاحب سائڈ پر کھڑے ہو گئے تھے اور پھر ایک ڈاکو آتا ہے اور پھر اس پہ ایک بار پسٹل رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ سے پسٹل چل جاتی ہے اور سلطان راہی کو منہ میں یہ لگ جاتی ہے اور اس طرح ہمارے پیارے سلطان راہی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی المناک واقعہ ہے اور سلطان راہی صاحب میرے فیورٹ ہیرو ہیں، سب سے جو پیاری جو شخصیت ہیں فلم کی دنیا میں اور جن سے میں امپریس ہوا ہوں وہ ہیں سلطان راہی صاحب۔ تو سلطان راہی صاحب واقعی لیجنڈ اس لیے تھے کیونکہ
وہ ہر قسم کا سین پرفارم کر سکتے تھے، چاہے رومانٹک سین ہو، چاہے کوئی ایکشن سین ہو، چاہے کوئی رونے کا سین ہو، دکھی سین ہو، ہر قسم کا وہ سین بھرپور انداز سے نبھا سکتے تھے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ تمام دوستوں سے، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پاکستان کے نمبر 1 ہیرو سلطان راہی کے لیے ایک دفعہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ دیں اور اس کی روح کو بخش دیں۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔